بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں اور عزیز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد حذیفہ عالمگیر قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل حذیفہ عالمگیر قاسمی۔ دوستو، آج کا جو ٹاپک ہمارے سامنے ہے، دراصل یہ قرآن پاک کا ایک واقعہ ہے۔ قرآن پاک کے اندر ایک واقعہ ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان کے خاندان میں ایک شخص تھا جس کا نام قارون تھا، اور ماشاءاللہ قارون جو ہے وہ دکھنے کے اعتبار سے بہت خوبصورت تھا، بہت ہینڈسم تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو علم بھی دیا تھا، وہ تورات کا حافظ تھا اور بہت ہی اچھے انداز میں، بہت خوبصورت لہجے میں وہ تورات کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ ان سب چیزوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کو دولت بھی اتنی زیادہ عطا کی تھی، اور وہ اتنا مالدار تھا، اتنی دولت اس کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی تھی کہ وہ جہاں پر اپنی دولت کو رکھتا تھا، اس کی جو چابیاں ہوا کرتی تھی وہ اتنی زیادہ ہوتی تھی کہ ایک بڑی جماعت اس چابی کو اٹھا نہیں پاتی تھی، ان چابیوں کو، کہ جو قارون کے خزانے میں جو چابیاں لگا کرتی تھی۔ چنانچہ جب اس کے پاس اتنی دولت آ گئی، اس کے پاس جب خوبصورتی اس کے پاس تھی، اس کے پاس علم بھی تھا، تو لوگوں نے اس کو نصیحت کی کہ جب تجھے اللہ تبارک و تعالی نے مال دیا ہے، جب تجھے اللہ نے مال سے نوازا ہے، تیرے ساتھ میں حسن سلوک کیا ہے، تو اب تیری بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ تو اللہ کے بندوں کے ساتھ میں حسن سلوک کا معاملہ کرے۔ تیرے اڑوس پڑوس کے اندر، تیرے رشتہ دار کے اندر، تیرے سوسائٹی میں جو غریب لوگ رہتے ہیں تو اس کے ساتھ میں حسن سلوک کا معاملہ کر، تو ان پر خرچ کر۔ اگر تیرے محلے میں کوئی غریب ہے تو اس کی مدد کر۔ جب اللہ تعالیٰ نے تجھ کو دیا ہے تو تیرے لیے ضروری ہے کہ تو لوگوں پر خرچ کرے۔ چنانچہ اس نے جو جواب دیا وہ اس نے کہا کہ آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ جو مال میں نے جمع کیا ہے، جو مال میرے پاس موجود ہے، کیا یہ ایسے ہی مل گیا؟ نہیں، بلکہ اس مال کو جمع کرنے کے لیے مجھے بہت محنت کرنی پڑی۔ میرے پاس آئیڈیاز تھے، میرے پاس جو ہے بزنس کا طریقہ تھا، میرے پاس بزنس مائنڈ سیٹ تھا، جس کی بنیاد پر میں نے یہ سارا مال جمع کیا ہے۔ اس مال کو جمع کرنے میں میرا پسینہ خرچ ہوا ہے، میرا دماغ اس کے اندر لگا ہے، تب جا کر کے یہ مال میرے پاس اکٹھا ہوا ہے۔ چنانچہ قرآن پاک نے صاف طور پر ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو وارننگ دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قارون کیا سمجھتا ہے کہ جا اس کے پاس جتنا مال ہے، اس سے پہلے بھی بہت سارے لوگ ایسے آئے کہ ان کے پاس بہت مال تھا، ان کے پاس قارون سے زیادہ دولت تھی، ان کے پاس قارون سے زیادہ خوبصورتی تھی، ان کے پاس قارون سے زیادہ طاقت تھی، لیکن جب اللہ تعالیٰ کا ہتھوڑا چڑھا ہے، جب اللہ تعالیٰ عذاب دینے پر آیا ہے تو ان کو کسی نے بچایا نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نصیحت کی کہ تو یہ مت سمجھ کہ تیرے پاس مال زیادہ ہے، تو یہ مت سمجھ کہ تیرے پاس مال زیادہ ہونے کی وجہ سے تیرے پاس لوگ ہیں، تیرے پاس اٹھنے بیٹھنے والے ہیں، تیرے پاس باڈی گارڈز ہیں، تیرے پاس لوگ تیری تعریف کرنے والے ہیں، بلکہ جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے تو پھر کوئی بچا نہیں سکتا۔ چنانچہ اس کے گھمنڈ میں اور اضافہ ہوتا چلا گیا، وہ مغرور ہوتا چلا گیا، وہ متکبر ہوتا چلا گیا، اور ایک دن اس نے بہت ہی تزیین کے ساتھ، بہت خوبصورتی کے ساتھ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس کو دی تھی، بہترین برانڈیڈ لباس، برانڈیڈ چیزیں پہن کر کے، اچھی چیزیں، مہنگی چیزیں پہن کر کے، خوب زیب و زینت کے ساتھ وہ اکڑتا ہوا، غرور کرتا ہوا لوگوں کے درمیان سے نکلا۔ چنانچہ اس قوم کے اندر جو دنیا دار تھے، اس قوم کے اندر جو دنیا کو چاہنے والے تھے، ان کے منہ میں پانی آ گیا، اور وہ یہ کہنے لگے کہ کیا ہی خوبصورت آدمی ہے، کتنا لکی انسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنی بہترین زندگی دی ہے، کیا پرسنالٹی ہے قارون کی کہ اس کے پاس مال بھی زیادہ ہے، اس کے پاس خوبصورتی بھی ہے، اور یہ کتنی بہترین زندگی جی رہا ہے۔ کاش کہ ہمارے پاس بھی اتنا ہی مال ہوتا، کاش کہ ہم بھی اتنا ہی مالدار ہوتے، تو آج ہمارے پاس گاڑیاں ہوتی، آج ہمارے پاس بہترین گارڈز ہوتے، آج ہمارے پاس خوبصورت کپڑے ہوتے، آج ہمارے پاس مہنگی چیزیں ہوتی، کاروں کا کلیکشن ہوتا، گھوڑوں کا کلیکشن ہوتا۔ ان کے منہ میں پانی آ گیا اس کو دیکھ کر کے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اس قوم کے اندر جو
دیندار طبقہ تھا، جو علماء کرام وہاں پر موجود تھے، جو اللہ والے موجود تھے، انہوں نے سمجھایا کہ دوستو یہ جو دنیا ہے یہ تو چند روزہ ہے، یہ فانی دنیا ہے۔ اصل تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے یہاں پر عیش کرنے کے لیے نہیں، بلکہ ہمیں یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے بھیجا ہے کہ ہم یہاں پر رہ کر کے اس کے مرضی والے کام کریں، ہم اس کی اطاعت کریں، اس کی فرما برداری کریں، ان کی باتوں کو مانیں، تاکہ ہم جنت کے حقدار بن سکیں، تاکہ جب یہ دنیا ختم ہو، تاکہ جب ہماری زندگی ختم ہو تو جو دوسری زندگی ہے، جو دوسری لائف ہے، وہ ہماری بہتر ہو سکے اور اچھی ہو سکے۔ اس کے لیے ہمیں دنیا کے پیچھے نہیں بھاگنا ہے، ہمیں دوسروں کے مال کو دیکھ کر کے، دوسروں کی دولت کو دیکھ کر کے، دوسروں کی نعمت کو دیکھ کر کے رال نہیں ٹپکانا ہے، منہ پانی نہیں لانا ہے، بلکہ آخرت کی تیاری کرنا ہے۔ چنانچہ ان لوگوں نے، اللہ والوں بزرگوں نے بڑا سمجھایا، ان کو بڑی باتیں بتائی۔ چنانچہ جب اس کے گھمنڈ میں، تکبر میں اضافہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنا انتقام لینا چاہا۔ چنانچہ قرآن کہتا ہے فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے مال کے ساتھ میں، اس کی بلڈنگوں کے ساتھ میں، اس کی تمام دولت کے ساتھ میں اس کو زمین کے حوالے کر دیا اور اس کو زمین میں دھسا دیا گیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا اور وہ زمین میں دھستا چلا گیا۔ نہ صرف یہ کہ وہ زمین میں دھسا، بلکہ اس کی ساری پراپرٹی، اس کی ساری دولت، اس کی ساری پونجی، جو کچھ اس نے کمایا تھا، جو کچھ اس نے بنایا تھا، وہ ساری کی ساری چیزیں زمین میں چلی گئی۔ پھر ہوا یوں کہ کل جو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بہت مال دیا ہے، یہ بہت لکی انسان ہے، کاش ہمارے پاس بھی اتنا مال آ جاتا، ہم بھی مالدار ہوتے، وہ لوگ دیکھ کر کے افسوس کا اظہار کرنے لگے، اور وہ لوگ یہ کہنے لگے کہ اچھا ہوا اللہ نے ہمیں مال نہیں دیا، اگر ہم بھی مالدار ہوتے تو ہمارا بھی حشر یہی ہوتا، ہمارا بھی انجام یہی ہوتا جو انجام قارون کے ساتھ میں ہوا۔ اگر ہم بھی مالدار ہوتے اور ہم بھی متکبر و گھمنڈی بن جاتے تو ہمیں بھی زمین کے حوالے ہونے پڑتا، اور ہم بھی زمین کے اندر گڑ جاتے، ہم بھی زمین کے اندر دفن ہو جاتے۔ یہ واقعہ ہے، اور اس واقعے کا سبق صرف اتنا ملتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال دیا ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کے مال کو اس کی مخلوق پر خرچ کریں، غریبوں، یتیموں اور بے سہاراؤں پر اس کا خرچ کریں، اور اگر ہمارے پاس جتنا بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے ان پر ہم کو شکر گزار رہنا چاہیے۔ دوسرے کے مال کو دیکھ کر کے، دوسرے کے ساز و سامان کو دیکھ کر کے، دوسرے کی بلڈنگ کو دیکھ کر کے، دوسرے کی کاروں کو دیکھ کر کے، دوسرے کے مہنگے اور بہترین موبائل کو دیکھ کر کے دل میں یہ لالچ نہیں لانا ہے کہ کاش کہ ہماری زندگی بھی اس کی طرح ہوتی، جس طریقے سے اس کے پاس بہترین کار ہے، جس طریقے سے اس کے پاس بہترین گھر ہے، جس طریقے سے اس کے پاس مہنگا فون ہے، ہمارے پاس بھی وہ فون آ جاوے، وہ کار آ جاوے، وہ بلڈنگ اور وہ گھر آ جاوے۔ ہمیں اس کی تمنا نہیں کرنی ہے، ہمیں منہ میں پانی نہیں لانا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے، اس لیے کہ جو زندگی ہے، جو اصل زندگی ہے، وہ تو کل قیامت کے دن ہونے والی ہے، اور ہم جو دنیا میں آئے ہیں یہ صرف اور صرف اس اگلی زندگی کے لیے جو کل قیامت کے دن جب کل کھڑے ہوں گے تو وہاں کی تیاری کے لیے ہمیں یہاں بھیجا گیا ہے۔ اور ہمارے مد نظر میں اور ہمارا گول اور ہمارا مقصد صرف یہی ہونا چاہیے کہ ہم کسی طریقے سے اللہ پاک کو راضی کر لیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے بندے بن جائیں، تاکہ کل قیامت کے دن ہمارا حساب اچھا اور آسان ہو اور ہمیں اللہ پاک جنت عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔